عشق ہو گیا اپنی کزن سے اور ہر وقت وہ میرے دماغ میں بسی رہتی ہے. واقعی بھی پرانا اس وقت موبائلوں کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا اور میرے دماغ میں وہ گھس گئی ہے. طالب علم جو تھا نا, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا پڑھائی میں, حالانکہ بہت ذہین تھا. جو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں نا, ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے. حالانکہ ذہین ہے, پڑھ نہیں رہا. استاذ نے کبھی ایک تھپڑ, کبھی وہاں سے تھپڑ, ابا بھی کوٹ رہے ہیں پکڑ کے اس کو. تو کہہ رہے مجھے بتایا کہ یار اس کو مارتے رہتے ہیں. تو میں نے اس کو سائڈ پہ لے کر گیا. میں نے کہا بھائی پہلی بات میں گارنٹی دیتا ہوں آئندہ تم پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. لڑکے کی عمر ہوگی 16-17 سال, بالکل ینگ. کہہ رہے میں نے کہا ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تمہیں اتنا شوق ہے پڑھنے کا, تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ عزت دی نا اس کو اور کہا کہ دیکھو جو تمہارے دل میں بات ہے مجھے بتاؤ, میں تمہاری عزت کی بھی حفاظت, تمہارے راز کی بھی حفاظت کروں گا. کیونکہ تم تو بہت اچھا پڑھتے تھے, اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے, میں پہلی بات تمہارا راز رکھوں گا, تمہیں ذلیل نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے ہر وقت اس کے خیالات آتے ہیں, ہر وقت اس سے ملنے کا شوق, اور میں یہ بات اپنے باپ سے نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے کہ ابا سے کہیں ابا مجھے فلانی سے عشق ہو گیا. ابا کہہ کہ چماٹ لگایا, کم بات اپنی عمر دیکھ تجھے پڑھنے کے لیے میں نے بھیجا ہے اور عشق ہو گیا, تو مولوی بن رہا, مدرسے کا طالب علم تھا, تو مولوی بن رہا ہے. تو اب کیا کیا کہ مدرسے کا تھا, پتہ نہیں کالج کا تھا, مجھے صحیح یاد نہیں ہے. واقعہ یہ ہو گیا کم از کم 20 سال پرانا. تو انہوں نے اس کو جا کے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں تمہارے والد سے بات کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ بات کریں گے, ابا غصے میں آ جائیں گے. انہوں نے کہا چھوڑو یار. ابا کو جا کے سمجھایا, دیکھو یہ اچھا بھلا لڑکا ہے, اتنے شوق سے پڑھ رہا تھا, یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے. ایک تو سست ہوتا نا, اس کمبخت کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں. سست کو تو تھپڑ ماریں گے نا تو وہ اور پڑ جائے گا کہ اب تو میرے زخم ہو, میرے تو تکلیف درد ہو رہا ہے, لیکن میں تو اب اٹھ ہی نہیں سکتا. تو اب یہ کہ غلط ہو گیا لیکن عشق ہو گیا ہے. تو آپ اپنے خرچے پہ اس کی شادی کرا دیں وہاں پہ, اگرچہ یہ جاب نہیں کر رہا, لیکن آپ کا بچہ دوبارہ سے پڑھائی میں دلچسپی لے گا, کوئی بڑا ڈاکٹر بن جائے گا, بڑا انجینئر بن جائے گا. کیونکہ سب استاذ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ پڑھنے میں بہت ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے, یہ محنتی بھی اور ذہین بھی. اب فالٹ یہ ہو گیا ہے, تو آپ اپنے خرچے پہ کر دیں. جب یہ کمانا شروع کرے گا تو کھلائے گا نا بیوی کو. کوئی لوفر قسم کا لڑکا تو یہ ہے نہیں کہ آپ کے ذمہ داری پہ چھوڑ کے بھاگ جائے. تو اگر آپ کر لیں تو فائدہ ہوگا. اتنا کہہ رہے ہیں, اس کو سمجھایا, اس کے ابا راضی ہو گئے. ابا نے اپنے خرچے پہ شادی کر لی. کہہ رہے ہیں دوبارہ سے اتنا ماشاءاللہ پڑھ کے دیا, وہ اتنا ذہین, اس کے دماغ سیٹ ہو گیا نا, سیٹنگ پہ آ گیا. ہاں وہ رشتے سے انکار کر دیتے, وہ لڑکی والے راضی نہ ہوتے تو پھر لڑکی والوں سے ریکویسٹ کی جاتی, پھر بھی راضی نہ ہوتے, پھر چترول بنتے تھے. بیٹا جب نہیں دے رہے تو اب تو ہٹانا وہاں سے دماغ. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی پہ لٹو ہو جائے تو بس وہ ہو گیا تو مل جائے گی, نہیں. عمل الانسان ما تمنا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان کو ہر محبوب چیز نہیں ملتی, کچھ مل جائیں گی, کچھ میں صبر کرنا پڑے گا. تو ورنہ تو ساری دنیا کی سیٹنگیں اگر کامیاب ہو رہی ہوتی تو یہ ڈیٹنگ پوائنٹ اور چھپ چھپ کے ملاقاتیں کیوں ہوتی؟ جہاں پسند آئی پیغام بھیجا, ابا نے کہا لیا. ایسا نہیں ہوتا. ابا درمیان میں کباب میں ہڈی, اماں کباب میں ہڈی, پھر آپ کے ابا راضی ہو گئے تو پھر ان کے ابا ہڈی, ان کی اماں ہڈی, اتنے سارے ہڈے درمیان میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں, اور اتنے کانٹے ان کو عبور کر کے کبھی مل جائے گا کبھی نہیں. تو جب نہیں ملا تو پھر وہی ہمارا فلسفہ, کہیں اور ٹرائی کرو بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ اس کے یہ جو کہتے ہیں نا میں تمہارے انتظار میں 20 سال بیٹھا رہوں گا, یہ پاگل آدمی ہے, بے وقوف آدمی ہے, یہ پاگل ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا دنیا میں.